صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضو، اور جو باب ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا پانی اور گھی کے اندر نجاست گرنے کا، وہ باب ابھی جاری ہے۔ اس میں حدیث نمبر 235 ہے، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قلم یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ، کہ ہر وہ زخم جو کسی مسلمان کو اللہ کے راستے میں پہنچتا ہے، یکون یوم القیامت کہیئتھا، کہ قیامت والے دن وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ دنیا میں اس وقت جیسے اسے زخم پہنچایا گیا تھا، اذا طعنت، جیسے اسے کوئی زخم لگا تھا وہ اسی وقت ہوگا، تفجر دمن، کہ اس میں سے خون بہہ رہا ہوگا، اللون لون الدم، کہ اس کا جو رنگ ہوگا وہ خون جیسا ہی ہوگا، والعرف عرف المسک، لیکن اس کی جو خوشبو ہوگی وہ مسک کی طرح ہوگی، کستوری کی طرح ہوگی۔ اچھا، امام بخاری یہ حدیث اس میں لائے ہیں جو باب پانی اور گھی میں نجاستیں گرنے کا ہے، اور اس میں جو بات وہ کر رہے ہیں کہ ایک شخص جب شہید جو ہوگا اللہ کے راستے میں، یا کوئی بھی زخم کسی کو لگا ہوگا، تو قیامت والے دن جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے زخم سے جو خون نکل رہا ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا، یعنی بہتے ہوئے خون کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اور اس کا رنگ ویسا ہی ہوگا جیسے خون کا ہوتا ہے، لیکن اس کی بو جو ہوگی وہ مسک یعنی کستوری کی طرح سے ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے ان کا کہنے کا، کہ خون ویسے تو ناپاک ہے، لیکن اس دن اس کا خون جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، اور اس دن وہ خون اس کے لیے تغیر آ گیا، اس کے اندر مسک کی طرح وہ بن گیا۔ تو اسی تغیر اوصاف کو وہ پانی پہ بھی دلیل کرتے ہیں کہ پانی کی حالت بدل گئی تو وہ ناپاک ہو گیا، اور حالت نہیں بدلی تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، یعنی کسی چیز کی حالت بدل جائے تو حکم بھی بدل جائے گا۔ بہرحال یہ ان کا ایک طریقہ استدلال ہے امام بخاری کا، کہ بعض اوقات وہ اور کوئی حدیث یعنی ڈیفرنٹ قسم کی حدیث لا کے اس سے اپنی جو دلیل ہے وہ لے کے آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمیں اس سے جو مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں زخم کھانا، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا، جہاد کرنا، اور اس میں پھر شہادت کا مرتبہ یا زخمی ہونے کا مرتبہ حاصل کرنا، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہوگی، اور جو شہید ہیں ان کا خون خوشبو کی طرح ہوگا، اور وہ ناپاک نہیں ہوگا روز محشر۔ اگلا جو باب ہے، یہ باب ہے البول فی الماء الدائم، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا۔ تو کھڑے پانی کو ماء دائم بھی کہتے ہیں اور ماء راکد بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نحن الاخرون والسابقون، کہ ہم آخرون بھی ہیں اور سابقون بھی ہیں، یعنی ہم پہلے آنے والے بھی ہیں اور ہم آخری آنے والے بھی ہیں۔ وباسناد ہی، اور اسی سند کے ساتھ، قال، فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے، الذی لا یجری، جو جاری نہیں ہے، ثم یغتسل فیہ، اور پھر اس کے اندر وہ غسل بھی کرے۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہے کہ نحن الاخرون والسابقون، کہ ہم آخرون بھی ہیں اور ہم سابقون بھی ہیں۔ آخرون ہیں فی الدنیا، کہ دنیا میں ہم سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی جو امت ہے وہ بھی آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن سابقون ہوں گے، کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، اور سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ امت مسلمہ کا ہوگا، اور سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور امتوں میں جو سب سے پہلے داخل ہوگی وہ امت مسلمہ ہوگی۔ اسی طرح ہم اولین بھی ہیں اور آخرین بھی ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک جز یہاں پہ آیا ہے، اور اسی سند کے ساتھ جو اگلا حصہ بیان کرتے ہیں کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، کہ تم میں سے کوئی شخص اس پانی میں یعنی کھڑے پانی میں جو جاری نہیں ہے اس پہ پیشاب نہ کرے۔ ہاں، ثم یغتسل فیہ، کہ اس کے بعد وہ پھر اپنا غسل بھی کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ جس سے آج ہمیں واسطہ کم پیش آتا ہے، لیکن ایسی جگہوں پہ دیہات کے اندر، گاؤں وغیرہ میں جہاں جوہڑ ہیں، تالاب ہیں، اور ایسے یا گھروں کے اندر بھی ایسا واقعہ پیش ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے کہ بالٹی بھر کے رکھی ہے اور اس میں کسی بچے نے اس میں چھینٹیں ڈال دی ہیں،
یا کسی بڑے سے بھی ایسا ہو گیا ہے کہ اس پہ چھینٹیں پڑ گئی ہیں پیشاب کی، تو ظاہر ہے وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو مختلف چیزیں ہیں کہ کھڑے پانی میں اگر پیشاب کریں گے تو ایک کرے گا تو پھر اور لوگ بھی کریں گے، اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جو جاری پانی ہے اس کے بھی مسائل ہمارے ملک میں بہت سارے ہو چکے ہیں کہ نہروں کے اندر جو فضلہ ڈالا جاتا ہے، گٹروں کا پانی ڈالا جاتا ہے، اور دریاؤں کے اندر گٹروں کا پانی جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے مسئلہ یہ ہے کہ چلتا ہوا پانی پاک ہے، لیکن اگر کہ چھوٹا سا کسی گاؤں کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے جو جن کو کہتے ہیں کھالے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اگر پورے گاؤں کے گٹر گر گئے ہیں تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، یعنی پانی اگر پاک ہے تو اس کو پاک ہی رہنا چاہیے، اور شرعاً بھی یہ چیز درست نہیں لگتی کہ پانی کے اندر گندگی ملائی جائے۔ اور اب تو اس کو ہم موسمیات کے لحاظ سے بھی سمجھ رہے ہیں اور پولوشن کے لحاظ سے بھی دنیا سمجھتی ہے اس چیز کو کہ پولوٹیڈ واٹر جو ہے وہ کتنا نقصان دہ ہے، کہ پانی کے اندر بہت زیادہ پولوشن ملا دیں گے تو وہ کس قدر نقصان دہ ہوگی۔ اور یہ پولوٹیڈ واٹر اس میں نا وہ ملا رہے ہیں، فیکٹریوں کا پانی نہروں کے اندر ڈال رہے ہیں، دریاؤں کے اندر ڈال رہے ہیں، شہروں کے شہر جو ہیں ان کا پانی جوہڑوں کا، ان کا جو گٹروں کا پانی ہے وہ دریاؤں کے اندر ڈسپوز کیا جاتا ہے۔ تو یعنی اس وقت تو صرف کھڑے پانی کا مسئلہ تھا، اور اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو چلتا ہوا پانی ہے اس کے اندر بھی کس حد تک جو گندگی ہے وہ ڈالی جا سکتی ہے، اور کس حد تک وہ اس گندگی سے وہ صاف رہیں گے پانی اور قابل استعمال رہیں گے۔ یعنی اس پہ تو ہمیں بھی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو یہاں پہ بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ کھڑا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہم یہاں سے بھی یہ بھی پتہ تھوڑا سا اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ آج کل جو واش روم، پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ غسل خانہ اور جو ٹوائلٹ ہے وہ الگ الگ ہوتے تھے، لیکن اس وقت وہی جگہ بطور غسل خانہ بھی استعمال ہوتی ہے اور وہیں پہ ٹوائلٹ ہے۔ تو اس لیے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جس جگہ پہ غسل کرنا ہے وہاں پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑیں۔ اور اگر بچے ہیں گھر کے اندر، اور ماؤں کو دیکھا ہے کہ بچوں کو بعض لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے، اور بجائے اس کے کہ جا کے ان کو فلش کے اندر پیشاب کرائیں، بعد غسل خانے کے دروازے میں جاتی ہیں اور جہاں پہ نہایا جاتا ہے وہیں پہ کھڑا کرا کے پیشاب کرا کے واپس آ جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر اس طرح کو بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس کو صاف کریں تاکہ نہاتے ہوئے اس کے اندر جو چھینٹیں ہیں وہ ہمارے جسم پہ نہ پڑیں، کیونکہ کھڑا پانی اگر ہے، بالٹی کے اندر پانی ہے، کسی چیز کے اندر ہے اور اس پہ اندر چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو اس سے غسل کرنے سے ظاہر منع کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی گندی ایسی جگہوں پہ ہے جہاں پہ پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور یعنی حتی الامکان جو پاکی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی سے جو علماء ہیں، پچھلی حدیث جو ہم نے پچھلا حصہ جو پڑھا تھا کہ کھڑا پانی جو ہے وہ کس حد تک پاک اور ناپاک ہوتا ہے، تو اسی حدیث سے جو حنفی اور شافعی فقہ ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پانی زیادہ ہو یا کم ہو، یہاں تو مطلقاً یہ فرمایا کہ جو کھڑا پانی ہے اس میں پیشاب نہ کرو، یعنی تالاب ہے تو تب اس کے اندر بھی نہ کرو۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر اگر گندگی گر جائے گی کھڑے پانی کے اندر تو وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ پھر اگلی جو حدیث ہے یہ ہم دیکھیں گے، یہ اگلا باب ہے کہ باب اذا القی علی ظہر المصلی قذر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاتہ، کہ جب نمازی کی پشت پر گندگی یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب پڑھ رہے تھے شروع کی تھی اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر کوئی کپڑے گندے ہیں یا صاف کپڑوں میں نماز شروع کی تھی، لیکن درمیان میں کسی نے اس کے اوپر کوئی ڈال دیا، جیسے میں واقعہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو کفار نے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ اوجری ڈال دی تھی، تو ایسی صورت میں نماز کا جو حکم ہے وہ کیا ہوگا؟ تو اس میں جو اقوال لائے ہیں امام بخاری کہ وکان ابن عمر ازارہ یا فی ثوبہ دمن، کہ ابن عمر جب اپنی نمازوں پہ خون دیکھتے تھے، وہو یصلی، تو وہ نماز جاری رکھتے تھے، وضعہ مضی فی صلاتہ، اور اپنا کپڑا جو اس کو الگ کر کے رکھ دیتے تھے۔ قال ابن مسیب و شعبی، ابن مسیب اور شعبی کہتے ہیں اذا صلی فی ثوبہ دمن او جنابۃ او لغیرہ القبلۃ، کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نماز پڑھے کہ اس کے کپڑے پر خون یا منی لگی یا اس کا رخ غیر قبلہ کی طرف ہو،
اور تیمم فصلی، یا اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی، ثم ادرک الماء فی وقتہ لا یعید، اور اس نے پھر اسی وقت کے اندر پتہ چلا کہ یہاں پانی بھی تھا لیکن وہ تیمم کر چکا تھا تو اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں ان کے اندر اختلاف ہے اور کچھ جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں۔ اس میں یہ کہ اگر نماز شروع کی اور اس وقت کپڑے پاک تھے اور درمیان میں کوئی چیز اس پر لگ گئی، تو بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ ابتدائی صلاۃ اور بقائے صلاۃ کے اندر فرق ہے کہ ابتدا میں اگر نماز کپڑے پاک تھے اور درمیان میں ناپاک ہوئے تو اس میں نماز جو ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو اختلاف ہے کہ صورت مسئلہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے اور پتہ چلا کہ خون لگا ہے تو نماز میں بس وہ کپڑا تھوڑا سا الگ کر دیتے تھے، چادر وغیرہ ہوتی ہوگی اس کو الگ کر دیتے ہوں گے اور نماز جاری رکھتے تھے۔ اب یہ تو وہ صورت ہے کہ وہ پڑھ رہے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا اور کسی نے لگا دیا تو انہوں نے نماز اپنی جاری رکھی۔ لیکن اگر بالکل شروع میں پتہ تھا کہ خون لگا ہے تو پھر کپڑے یعنی پاک کپڑے پہن کے نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے جس کا خیال یہ ہے کہ اس کے کپڑے پاک ہیں اور اس نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ کہیں پہ کوئی داغ لگا ہے، تو اس میں بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اس کو نماز یعنی اگر اتنا خون ہے یا اتنا گند ہے کہ جو ایک درہم سے زیادہ ہے تو اس کو شاید نماز دہرانی پڑے گی، لیکن امام احمد بن حنبل کا قول یہ ہے کہ نماز نہیں دہرانی پڑے گی، لیکن امام ابو حنیفہ کا خیال یا زیادہ علماء کا خیال یہ ہے کہ اس کو نماز دہرانی پڑے گی۔ لیکن یہ اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو آسانیاں دیتا ہے، مثلا ڈاکٹرز ہیں، تھیٹر میں ہیں، لیبر روم میں ہیں، کپڑے اور نہیں ہیں، اور شروع میں تو پتہ نہیں تھا کہ داغ لگا ہوا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کپڑے لگے، سب دیکھ کے شروع کرتے ہیں کپڑے پاک ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد نظر آتا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا داغ لگا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر تو وہ داغ چھوٹا موٹا ہے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بڑا داغ ہے تو پھر امام احمد بن حنبل کے مسلک کے مطابق نہیں دہرانی پڑے گی، لیکن باقی مسالک کے مطابق نماز دہرانی پڑے گی۔ اور دو چیزیں جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور اس نے سمجھا کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد کسی نے بتایا کہ نہیں یہ رخ صحیح نہیں تھا، تو اس سے نئے سرے سے نماز نہیں پڑھنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ اس کی نیت تو قبلے کی طرف تھی اور اس نے اپنی طرف سے قبلے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن بعد میں پتہ چلا۔ اسی طرح سے کسی شخص نے تیمم کر کے نماز پڑھی کہ اس کو خیال تھا کہ یہاں پانی نہیں ہے یا پانی نہیں ملتا، نماز کو دیر ہو جائے گی، تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور بعد میں کسی نے بتایا کہ یہاں تو پانی بالکل قریب تھا، تو اس کو بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اور ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گی، اور لکھنے والے بھی اس مسئلے کو لکھیں نوٹس کے اندر، کہ یہ مسائل ہمیں فقہ سے پڑھنے چاہیے، ان کی تفصیلات دیکھنی چاہیے تاکہ ہماری نماز اور عبادات جو ہیں وہ خراب نہ ہو۔ اب اس باب میں جو حدیث لائے ہیں وہ طویل حدیث ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔